حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ایک نہایت معجزاتی اور عظیم زندگی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ کی طرف سے انہیں بے شمار خاص صلاحیتیں اور طاقتیں دی گئی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی میں نہ صرف انسانوں بلکہ جنات، پرندوں اور حیوانات بھی اب کے ماتحت تھے۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو بادشاہت، نبوت، علم اور قدرتی مخلوقات پر قابو پانے کی عظیم صلاحیت دی تھی۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ اپنے ہوا اور پرندوں کو اپنے حکم سے چلایا، اور جنات بھی آپ کے حکم کے تابع تھے۔ قرآن میں ان کے کئی معجزات کا ذکر ہے، جن میں سب سے اہم ان کا جنات اور پرندوں کے ساتھ رابطہ اور ہوا کو اپنے حکم سے چلانے کی طاقت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جنات پر مکمل اختیار دیا گیا تھا۔ اپنی سلطنت میں جنات کی خدمات حاصل کیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں جنات سے کہا کہ وہ اپنے کاموں میں مہارت اور تیزی کے ساتھ کام کریں۔ جنات نے اس وقت اب کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے مختلف تعمیراتی اور فنی کاموں میں مدد لی۔ ان میں سب سے مشہور واقعہ وہ ہے جب حضرت سلیمان نے ایک جن کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی عمارت کی تعمیر کے لیے تیار ہو۔ جنات نے اس کام کو تیزی سے مکمل کیا اور حضرت سلیمان نے ان کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے پرندوں سے بات کرنے کی بھی طاقت تھی۔ قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدوہد نامی پرندے سے سوال کیا کہ وہ کہاں تھا، اور ہدوہد نے بتایا کہ وہ سبا کی ملکہ بلقیس کے علاقے میں گیا تھا، جہاں لوگوں نے سورج کی عبادت کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جواب کے بعد ہدوہد کو ہدایت دی کہ وہ ملکہ بلقیس کو اللہ کی طرف بلائے اور انہیں حق کی طرف رہنمائی دے۔ پرندوں کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو پھیلایا اور لوگوں کو ہدایت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور بڑا معجزہ سبا کی ملکہ بلقیس کے ساتھ تھا۔ حضرت سلیمان نے سبا کی ملکہ کو اللہ کی ہدایت دینے کے لیے ایک پیغام بھیجا تھا۔ بلقیس نے حضرت سلیمان کا پیغام موصول کیا اور ان کے دربار میں ملاقات کے لیے آئی۔ حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں موجود جنات کو حکم دیا کہ وہ بلقیس کا تخت فوراً یہاں لے آئیں۔ ایک طاقتور جن نے حضرت سلیمان کے حکم پر بلقیس کا تخت چند لمحوں میں دربار میں پہنچا دیا۔ جب بلقیس نے اپنا تخت حضرت سلیمان کے دربار میں پایا تو وہ بہت حیران ہوئیں اور یہ معجزہ دیکھ کر ان کا دل اللہ کی عظمت کو تسلیم کرنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف ہدایت دی اور بلقیس نے ایمان قبول کیا اور اپنی قوم کو بھی اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بے شمار علم و حکمت عطا کی گئی تھی۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور دو خواتین ایک بچے کے معاملے میں عدالت میں آئے۔ دونوں خواتین کا دعویٰ تھا کہ بچہ ان کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکمت کے ساتھ فیصلہ کیا۔ انہوں نے دونوں خواتین سے کہا کہ وہ بچہ دو حصوں میں تقسیم کر دیں تاکہ ہر ایک کو اس کا حصہ مل سکے۔ ایک خاتون نے فوراً اس فیصلے پر احتجاج کیا اور کہا کہ بچہ دوسرے کو دے دیا جائے لیکن اس کا خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی رد عمل سے سمجھا کہ وہ خاتون بچہ کی حقیقی ماں ہے۔ اس فیصلے سے حضرت سلیمان کی حکمت اور عدلیہ کی طاقت کا بھرپور مظاہرہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی رضا کی کوشش کرتے تھے اور اپنی زندگی کو اس کے راستے پر استوار کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہت دے جو کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہو اور مجھے اپنی رحمت عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی دعا قبول کی اور انہیں دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت دی۔ حضرت سلیمان کی دعا اس بات کی علامت تھی کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اللہ کے ہاں دعاؤں کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح مسجد اقصیٰ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا عظیم کام کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی لیکن وہ اس کو مکمل نہ کر سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں اس عظیم مسجد کی تعمیر مکمل کی اور اس مسجد کو اللہ کی عبادت کے لیے ایک اہم مرکز بنایا۔ اس کی تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی تھی کہ اللہ اس کے اندر برکتیں ڈالے اور اسے انسانوں کے لیے ایک مقام عبادت بنا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی ایک معجزہ کی صورت میں ہوئی۔
آپ جب اپنے دربار میں کھڑے ہوئے تھے اور اپنے کاموں کی نگرانی کر رہے تھے، آپ کا جسم مر چکا تھا مگر آپ کی روح ابھی جسم میں تھی۔ آپ کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ اپنی چھڑی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور جنات اور انسان سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں۔ ایک چیونٹی نے چھڑی کو کھایا، تب جا کر حضرت سلیمان کا جسم گر گیا۔ اس واقعے نے یہ سکھایا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ہر شے کی تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے یہ تمام واقعات ہمیں اللہ کی عظمت، حکمت، طاقت اور رحمت کا گہرا شعور دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کس طرح اپنی خصوصی مدد اور طاقت سے نوازتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکمت عدلیہ اور ایمان کے ذریعے اپنے دور کی تمام مخلوقات پر اللہ کی رضا کی کوشش کی۔ ان کے معجزات اور دعائیں آج بھی ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس کے راستے پر چلنا چاہیے۔